بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت زین العابدین۔ خدائے تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے مقصد خلقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان و جنات کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یعنی انسان کا مقصد خلقت بندگی پروردگار ہے، اور انسان کو اسی اہم مقصد کی جانب رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، مرسلین و اولو العزم اور 12 اماموں کو بھیجا تاکہ وہ اس اہم مقصد کی تکمیل میں عملی نمونے پیش کریں، اور اسی طرح کتابوں اور صحیفوں کا نزول بھی اسی مقصد کے تحت انجام پایا۔ اب یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ بندگی خدا کے لیے کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بندگی معبود میں بسر ہونا چاہیے، اس کی ایک ایک حرکت و سکون میں بندگی کا جلوہ نمایاں ہو۔ اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرے، جیسا کہ اسلامی اخلاق و احکام ہمیں اس جانب دعوت دیتے ہیں، اسی لیے اسلام میں رہبانیت کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اسلام رہبانیت کے خلاف ہے۔ ہمارے مولا و آقا حضرت امام سجاد علیہ السلام، جن کا لقب ہی زین العابدین و سید الساجدین ہے، یعنی آپ عبادت گزاروں کے زینت و سجدہ گزاروں کے سردار ہیں، آپ نے اسی خالص بندگی پروردگار کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ عبادت کا یہ عالم کہ حالت عبادت میں شیطان نے خلل ڈالنا چاہا، لیکن اذیت دینے کے باوجود اس مردود بارگاہ الہی کو کامیابی نہ مل سکی، تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گیا، انت زین العابدین، آپ ہی عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ اگر ہم امام عالی مقام کی حیات طیبہ پہ غور کریں تو پائیں گے کہ حالات جیسے بھی رہے ہوں، لیکن بندگی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ حتیٰ عصر عاشور، شام غریباں اور اسی طرح کوفہ و شام کے ہولناک عالم میں بھی آپ کی عبادت اپنی مثال آپ تھی۔ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کوئی ہوتا دوسرا کہتا خدا کوئی نہیں۔ اسی طرح واقعہ کربلا کے بعد آپ نے جہاں ساری عمر کربلا کی یاد میں اشک فشانی و گریہ و زاری میں گزاری، وہیں آپ کی عبادت و مناجات بھی اسی منزل پہ تھی کہ جس طرح کہنے والے نے آپ سے کہا، کب تک یاد کربلا میں عزاداری فرمائیں گے؟ وہیں آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ کتنی عبادت فرمائیں گے؟ آپ تو زین العابدین ہیں۔ امام علیہ السلام کا جو مسلح عبادت تھا وہی فرش عذابی تھا۔ اب یہ سوال ہی ابس ہے کہ عبادت افضل ہے یا عزاداری؟ امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار جو خود زین العابدین بھی تھے، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، آپس میں متصاد و متقابل نہیں بلکہ ملازم ہیں۔ عبادت بندگی معبود و کار رسالت ہے، اور عزاداری اجر رسالت ہے۔ عبادت کا یہ عالم کہ اعضائے سجدہ پر سجدوں کے نشانات عیاں تھے، اسی سبب آپ کو ذوالصفنات کہتے ہیں، لیکن اس قدر عبادت کے باوجود آپ گھر و سماج سے دور نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کے حقوق ادا فرماتے اور امت کی اصلاح بھی فرماتے، اور آپ نے دنیا کے سامنے یہ بات اپنے عمل کے ذریعے پیش کر دی کہ جب ہدایت امت خطبات کے ذریعے ممکن تھی تو خطبے دیے، اور جب مناجات کے ذریعے ممکن تھی تو دعا و مناجات کا وسیلہ بنایا۔ اور یہ امام علیہ السلام کا خاص امتیاز ہے کہ جس طرح کثرت عبادت کے سبب اعضائے سجدہ پر نشانات عیاں تھے، اسی طرح فقراء و مساکین کی کثرت امداد کے سبب پشت مبارک پر بھی نشانات عیاں تھے، اور اس انداز میں فقراء کی مدد فرماتے کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کا محسن و یاور کون ہے۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی اور امداد کا سلسلہ رکا تو مستحقین کو علم ہوا کہ ان کے محسن امام سجاد علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ امام علیہ السلام لوگوں کی مدد کو بھی بندگی کا جز سمجھتے تھے۔ عفو و بخشش
خاصان خدا کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ اسی منزل پہ بھی امام علیہ السلام کی سیرت و کردار نمایاں ہے کہ مروان جو اہل بیت علیہ السلام کا شدید دشمن تھا اور اس نے آل محمد علیہ السلام سے دشمنی میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور اس کے سیاہ کارناموں سے تاریخ کی اوراق بھرے ہیں۔ جب یہی مروان واقعہ حرہ کے موقع پر آپ سے مدد کا خواہاں ہوا تو کریم ابن کریم امام نے اس کی مدد فرمائی۔ اسی طرح آپ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیاس سے جاں بلب ہے تو آپ نے پانی دے کر اسے سیراب فرمایا، تو اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا، ملعون کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام کے قاتل کو نہیں پہچانتا؟ تو ہی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات تاریخ میں ذکر ہیں کہ جن پر ہر ایک نے یہی کہا، واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس گھرانے میں قرار دے۔ دنیا دار و دنیا طلب انسانوں نے ہمیشہ دوسرے انسانوں کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا غلام بنایا اور مختلف معیار بنا لیے۔ مثلاً گورے کالے سے افضل ہیں، عرب عجم سے بہتر ہیں، اور اپنے ماتحت کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام ابتدا سے ہی اس نظریے کا مخالف رہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس سلسلے میں اسلام کا وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک ناممکن ہے بلکہ محال ہے۔ آپ نے تقریباً 1,00,000 غلام خریدے اور ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ بعد میں وہ دین اسلام کے مبلغ ہوئے اور ان سے ایسے برتاؤ کرتے جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں سے یا ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے برتاؤ کرتا ہے۔ عام طور سے جب کسی غلام کو آزادی ملتی تو خوش ہوتا تھا، لیکن جب امام علیہ السلام اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تو آپ کی فراق خجدائی پہ گریا کرتے اور آپ سے دور رہنے پہ راضی نہ ہوتے، بلکہ یہ کہتے کہ مولا آپ کی غلامی آزادی سے کہیں بہتر ہے۔ حقیقت ہے کہ بندگی صرف عبادت نہیں بلکہ اسی کے ساتھ لوگوں کی مدد بھی ہے، لیکن افسوس احسان فراموشی و محسن کشی کا کہ آپ کو زہر دغا دے کے شہید کر دیا، اور اسی پہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ آج بھی آپ کا ویران و بے چراغ مزار مقدس عالم اسلام کی اسلامی غیرت و احسان مندی پہ سوال ہے۔ خدایا وارث امام سجاد علیہ السلام منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین بحق آل طہ و یاسین۔